खुदा ने बड़ा ज़बरदस्त हमें मौका दिया है, हम कलाम मुक़द्दस में से सीखें और खुदा में बढ़ें। आमीन। कई लोग खुदा बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन वो कलाम में बढ़ना नहीं चाहते। मैं आज एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आपकी तमाम माली तरक्की, आपकी तमाम जिस्मानी बदनी तरक्की खुदा के कलाम से जुड़ी हुई है। आमीन। अगर आप माली तरक्की चाहते हैं, रूहानी तरक्की चाहते हैं, बदनी तौर पर आप तंदुरुस्त सेहतमंद होना चाहते हैं, तो आप कलाम को जानना शुरू करें। दुआ करें, खुदा मुझे अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह दे। खुदा मेरे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, मुझे तेरे बारे में पता चल जाए, मुझे मेरे बारे में पता चल जाए। दुआ किया करें अपने लिए और आप हैरान हो जाएंगे जितना ज़्यादा आप खुदावंद यीशु को जानेंगे, जितना ज़्यादा आप कलाम को जानेंगे, उतना ज़्यादा खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी में बढ़ता जाएगा। आमीन आमीन। इस बात पर आप एक तहिया करें कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को जानना है, मैं इसमें और गहरे जाना चाहता हूँ, मेरी मदद कर ताकि मैं सच्चाई से वाकिफ हो जाऊँ। और सच्चाई क्या करेगी? हमें आज़ाद कर देगी। बहुत से लोग आज़ादी चाहते हैं, वो घर की तमीर के मसले का शिकार हैं, वो तलीम के अखराजात के मसलों का शिकार हैं, बीमारियों का मसला उनकी ज़िंदगी में है, उनकी ज़िंदगी में पैसों का मसला है, उनकी ज़िंदगी में रिश्तों का मसला है। जो रिश्ते हैं वो सही एक दूसरे के साथ नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में जो है वो ऐसे जैसे स्टूडेंट हैं, उनको मजमून समझ नहीं आते, उनके ये मसले हैं, उनको बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं वो। लेकिन सारे मसाइल का हल जो है वो खुदा का कलाम है। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज़ाद करने वाली सच्चाई है। आज़ाद करने वाली कौन है? सच्चाई। और सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। और कलाम कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। आमीन आमीन। आज एक बहुत ख़ास बात पर हम बात करेंगे। ये अमली ज़िंदगी में से रिलेटेड बात है, हमारी अमली ज़िंदगी से ये रिलेटेड बात है। और ये तकरीबन 2011 में पैगाम ये खुदा ने मुझे दिया था, और उसके बाद आज फिर मैं कलीसिया के साथ ये पैगाम शेयर करना चाहता हूँ। आज 2021 है, 10 साल बाद ये पैगाम मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये वो सच्चाई है जिस पर मैं खुद भी अमल करता हूँ। मैं इस सच्चाई को मैंने परखा है, मैंने इस पर अमल किया है, और इस पर अमल करने के बाद मुझे पता चला है कि ये बिल्कुल सच है और इसका अजर है, इसकी बरकत हमारी ज़िंदगी में आती है और हम खुदा में और दुनिया में बढ़ते जाते हैं, सरफराज होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। मेरे जी, तो पिछले इतवार में से हम सीख रहे थे कि जो हमारा रवैया है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हाबिल की कुर्बानी कबूल होती है और काइन की कुर्बानी कबूल नहीं होती, काइन का मुंह बिगड़ जाता है, वो गुस्से में आ जाता है और उस रवैये की वजह से वो लानती बन जाता है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में और बहुत सारे रवैये हैं। हमने उन रवैयों को मोहतात तरीके से परखना है। क्या मैं अबलीस के फंदे का शिकार तो नहीं हुआ पड़ा इस रवैये में ज़िंदगी गुजार कर? अगर हमारा रवैया ऐसा है तो आप इस बात को समझ लेना कि मैं अपने हाथों से अपनी बरकत को खा रहा हूँ, मैं अपने हाथों से अपने दरवाज़ों को बंद कर रहा हूँ, मैं अपने हाथों से अपना दुश्मन हो रहा हूँ। और हम इल्ज़ाम किसी और पर लगा रहे थे। अबलीस ने हमारी आंखें बंद की हुई थी, हमारे आंखों पर पट्टी पड़ी हुई थी, हमारे अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। हम सोचते थे किसी और ने हमारे खिलाफ ये काम किया हुआ है, वो हम थे जिसकी वजह से हमारी बरकत रुकी हुई थी। हम उस तरह बरूमंद नहीं हो पा रहे थे, फलदार नहीं हो पा रहे थे, तरक्की नहीं कर पा रहे थे, और वो हम थे और हम हमारी वजह से था। आए कलाम में से इमसाल 24 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत की तलावत करते हैं। खुदा कलाम में से इमसाल की किताब को निकालेंगे और उसका 24वां बाब हम देखेंगे और उसकी 17वीं और 18वीं आयत की हम तलावत करेंगे। लिखा, जब तेरा दुश्मन गिर पड़े, जब
تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا، مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ آمین۔ جب تیرا دشمن گر پڑے، جب تیرا دشمن کیا ہو جائے؟ اور انسانی رویہ کیسا ہے؟ جدوں کوئی برادری چ رشتہ داراں چ ڈگ پے نا تے اسی بڑے خوش ہونے ہیں، ویکھی خدا نے میرا حساب لیا یہ تو اج خدا نے میرے سارے دھونے دھو دیتے نے۔ اور خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ جب تیرا دشمن گر پڑے۔ اب دشمن ہم کیا کہتے ہیں، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ دشمن میرا وہی ہے جس نے میرے خلاف کوئی کام کیا ہوا ہے، اور پھر میں برملا سر عام لوگوں میں کہتا ہوں کہ یہ میرا دشمن ہے۔ ہمارے دشمن، آدمی کے دشمن اس کے گھر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس کے عزیز و قارب، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، کام کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ لین دین کرتا ہے، وہ سارے کئی دفعہ اوپر سے ہم بڑے صحیح سی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہمارے اندر جو ہے وہ ایسا لاوا جل رہا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص جس کے ساتھ ہماری اوپر سے دوستی ہوتی ہے لیکن اندر سے ہم اس کے ساتھ جو ہے بڑا ہمارا تنازع ہوتا ہے، جب وہ گر پڑتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں۔ لوگ ہمارے جملے سنتے ہیں ہمارے منہ سے، اور بائبل کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں؟ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، امثال کی کتاب میں کہتا ہوں پڑھا کریں، ہم اسے ریگولر پڑھیں، 31 باب ہیں اس کے، ہر روز ایک باب پڑھیں، جب ختم ہو جائے پھر پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ہر بار حکمت کی باتیں خدا سے ملیں گی، اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے 2011 میں جب اچانک مجھ پر جھوٹا مقدمہ ہو گیا، مجھے گھر سے بھاگنا پڑا، کوئی ایسے دوست تھے جو ہم ایک تھالی میں کھاتے تھے، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے جاتے تھے، اکٹھے دعائیں کرتے تھے، اور انہوں نے ایک دم جو ہے وہ ایسے سخت جملے کہنا شروع کر دیے، اور ان سخت جملوں سے میرا دل جو ہے بڑا دکھی ہوا، ٹوٹ گیا۔ لیکن جب دوسرا بائبل کا حصہ میں پڑھتا ہوں، 18ویں آیت لکھا ہے، مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ آمین، آمین، ہاللویہ۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ رویہ میرے اور آپ کے اندر نہ ہو۔ جب تیرا دشمن گر پڑے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ سوال کرنا ہے، کیا میں کبھی اپنے شوہر یا اپنے بچوں یا اپنی نند یا اپنی بھابھی یا اپنے رشتہ داروں کے گرنے کی وجہ سے جن سے میرا تنازع تھا، میں خوش ہوا ہوں؟ اور آخر میں ہم سب کا جواب یہی ہوگا، ہاں میں خوش ہوا تھا، کیونکہ ہمیں دلی طور پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں چوٹ دی ہوئی تھی، دکھ دیا ہوا تھا، اور اس دکھ کی وجہ سے جب ان پر دکھ آیا تو میں خوش ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا چنگا ہے نال انجی ہونا چاہیے۔ لیکن بائبل اس کے بارے میں منع کرتی ہے، یہ ابلیس کا بہت بڑا دھوکہ ہے جو میری اور آپ کی برکت کو کھانا چاہتا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم بڑھیں، ہم پھلیں، ہم برومند ہوں، ہم ترقی کریں، ہماری اولاد نسلیں ترقی کریں، ہم تعمیر کریں، ہمارے مسئلوں کا حل نکل جائے۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے ہی جال میں پھنسے رہیں، اور یہ جال ہے جو اس نے بچھایا ہوا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے جس کے پاس ہم جائیں گے، کئی دفعہ ہماری توقع بڑھ جاتی ہے، ہماری توقع ہر طرح کی ہوتی ہے، ماں باپ سے بچوں کی توقع ہوتی ہے۔ ہمیں یاد ہے جب ہم بچے تھے، ہماری توقع ہوا کرتی تھی کہ عید تہوار پر ہمیں نئے کپڑے ملیں، اور کئی دفعہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے تھے کہ نئے کپڑے لیے جائیں، ہم روتے رہتے، 24 کی رات یا عید کی رات کو ہم روتے رہتے، ہم کہتے ہمیں چاہیے چاہیے چاہیے، اور پھر وہ کہیں سے بھی لے کر ہمیں لے کر دیتے۔ کئی دفعہ آپ کی توقع نہیں پوری ہوگی، آپ کی رشتہ داروں سے الگ توقع ہے، بہن بھائیوں سے ہماری الگ توقع ہے، کسی کے ساتھ ہماری دوستی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ فائنینشیل ہماری سپورٹ کرے، ہماری الگ توقع ہے۔ لیکن اس توقع نہ
पूरी होने से क्या होता है आखिरकार? आखिरकार हमारे दिल कड़वाहट का शिकार हो जाते हैं और फिर हम उन लोगों को अपना दोस्त समझना बंद कर देते हैं और हमारी उनके साथ अंदरूनी एक खलश, एक कड़वाहट, एक दुश्मनी जो अनअनाउंस दुश्मनी है, जिसका इजहार हमने नहीं किया हुआ है कि मेरा वो दुश्मन है, ऊपर ऊपर से हम ठीक हैं लेकिन अंदर से वो बन जाती है, क्योंकि इब्लीस यही चाहता है। इसलिए मुझे और आपको उस फंदे का शिकार नहीं होना चाहिए, उससे निकलना हमने। लिखा है जब तेरा दुश्मन, ये हर रोज नहीं गिरेगा, वो जदों डिगेगा उदों खुश नहीं होना। आमीन। एक बात और भी है हमारी जिंदगी में, जब किसी को खुशी मिले फिर भी हम खुश नहीं होते। जब हमारा दुश्मन को थोड़ी पैसों की बरकत मिल जाए ना, फिर भी हम खुश नहीं होते। हम कहते हैं देखे ये ने कोई चोरी की होनी है, भावे उन्हें कमेटी पाई हो बेचारे, चाहे उसने लोन लिया हो, चाहे उसने कोई जमीन बेची हो, हम कहेंगे यार चोरी की है। देखा है? और उसके पीछे क्या है? उसके पीछे वो इब्लीस का फंदा है जिसमें आप फंसे हुए थे। आप उसकी खुशी से भी खुश नहीं, आप उसके गिरने से ज्यादा खुश हैं। और यीशु मसीह, खुदा का कलाम इमसाल की किताब में लिखता है, खुदा का बंदा जब तेरा दुश्मन गिर पड़े तो क्या ना करना? खुशी ना करना। मना किया गया है, हुक्म है ये मेरे और आपके लिए, जब वो पछाड़ खाए तो दिल शाद ना होना। तेरा दिल खुश ना हुए तो दिल शाद ना होना। जब तेरा दुश्मन जो है पछाड़ खाए, क्यों? क्योंकि आगे लिखा है मुबादा खुदावंद इसे देखकर नाराज हो। अब नाराज होगा, एक बात तो यहां लिखी है, और अपना कहर उस पर से उठा ले। जब नाराज होगा तो शायद उस पर से उठाएगा, और फिर जिसने खुशी मनाई हुई है उसको भी कुछ ना कुछ उसकी सजा और जज़ा मिलेगी। इसलिए बड़े मोहतात रहे। आए निकाले खुदा कलाम में से हिस्कियल 35 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। हिस्कियल 35 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं लिखा है, इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, मैं तेरे कहर और हसद के मुताबिक जो तूने अपनी कीनावरी से उनके खिलाफ जाहिर किया, जो तुझसे सलूक किया, तुझसे सलूक करूंगा। सुने गौर से, खुदा हमारे साथ किसके मुताबिक सलूक करेगा? हमारे कहर के मुताबिक, हमारी नफरत के मुताबिक, हमारी कीनावरी के मुताबिक, खुदा हमारी हसद के मुताबिक हमसे सलूक करेगा। इसका मतलब है कोई दूसरा नहीं था जो मेरी बरकत को पकड़े हुए था, कोई दूसरा नहीं था जो खुदा के हाथ को रोके हुए था। ये मैं था जिसने खुदा को मेरे साथ सलूक करने के बारे में बताया हुआ था। अपने गुस्से की वजह से, अपनी हसद की वजह से, अपनी नफरत की वजह से, अपनी कीनावरी की वजह से, खुदा उस वजह से मेरे साथ सलूक कर रहा था। और हम कई दफा इब्लीस हमारे ज़हन में डालता है ये फलां की वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है, ये हमारी वजह से है। हमने अपने दिल को साफ रखना है। बाइबल में लिखा है अपने दिल की खूब हिफाजत कर। जिस चीज की हम खूब हिफाजत करते हैं उस पर मट्टी का जर्रा भी नहीं आने देते, या आने देते हैं। और जिन्हों एवं रखा होंगे ना, भावे मिट्टी जम भी जाए वो फिर भी सानू फिक्र नहीं होती। अपने दिल की खूब हिफाजत कर। क्यों करनी हिफाजत? क्योंकि जिंदगी इसी में से निकलती है। आमीन। अब हसद कहां से आती है? दिल से ही उठती है। कहर कहां से आता है? दिल से ही उठता है। नफरत कहां से आती है? दिल से ही उठती है। कीनावरी कहां से पैदा होती है? दिल। ये ख्याल आते हैं, इब्लीस ख्याल लाता है और हम उन ख्यालों को अपने दिल में पलपने पड़ देते हैं, और वो ख्याल भरकर कीनावरी में, वो जो है वो ख्याल कीनावरी में तब्दील हो जाते हैं, वो गुस्से में, हसद में तब्दील हो जाते हैं, नफरत में तब्दील हो जाते हैं। और खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कहर, तुम्हारी हसद
اور تمہارے کینہ کے مطابق سلوک کروں گا۔ 11ویں آیت آگے لکھا ہے پھر آج پڑھتے ہیں، اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، میں تیرے قہر اور حسد کے مطابق جو تو نے اپنی کینہ وری سے ان کے خلاف ظاہر کیا۔ اچھا، کئی لوگ ہیں وہ قہر کو ظاہر نہیں کرتے، کئی ظاہر کر دیتے، کئی نہیں کرتے، کئی ظاہر کرتے، دونوں ہی حالتیں خراب ہیں، مطلب دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ کئی کہتے ہیں نا میں دل دا بڑا صاف ہاں اور تو میں بڑا غصے والا، دونوں حالتیں خراب ہیں۔ دل میں قہر ہوگا تو ظاہر ہوگا، کئی ظاہر کرتے ہیں کئی نہیں کرتے، اندر 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 اندر، اور وہ کیا ہوتا ہے، لاوا بن جاتا ہے، اور لاوا جب بھی پھٹتا ہے وہ ارد گرد کی ساری جگہ کو تہس نہس تباہ کر دیتا ہے۔ آپ فزیکل عالم میں دیکھ لیں تو لاوا جب بھی پھٹے گا، جب وہ انسان کے دل میں پھٹے وہ رشتوں کو ختم کر دے گا۔ تو یہاں پر لکھا جو تو نے ظاہر کیا ان کے خلاف، کیا اپنی حسد، اپنا قہر، اپنی نفرت، اپنی کینہ وری، خدا کہہ رہا ہے جو تو نے ان کے خلاف ظاہر کی ہے۔ اب کئی دفعہ ظاہر ہم ایک دوسرے کے منہ پہ کرتے ہیں اور کئی دفعہ تیسری پارٹی کے منہ پہ کرتے ہیں۔ آمین، سمجھ آ رہی بات کی؟ کئی دفعہ ہم ایک دوسرے کے منہ پہ کرتے ہیں، یار میں نے تیرے تکلیف ہوئی ہے، اور یہ شاید آپ کا اچھا عمل ہے، آپ اس کو ظاہر کریں تاکہ اگلی دفعہ وہ تکلیف نہ ہو۔ لیکن کئی دفعہ تیسری پارٹی کے سامنے ہم اس قہر کو، اس کینے کو، اس حسد کو، اس غصے کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خدا یہاں پر کہہ رہا ہے، ہاں جی لکھا ہے، ظاہر کیا ہے تجھ سے سلوک کروں گا، جب میں تجھ پر فتویٰ دوں گا تو ان کے درمیان مشہور ہوں گا۔ 12ویں آیت، تو جانے گا کہ میں خداوند نے تیری تمام حقارت کی باتیں جو تو نے اسرائیل کے پہاڑوں کی مخالفت میں کی، کہیں وہ ویران ہوئے اور ہمارے قبضہ میں کر دیے گئے کہ ہم ان کو نگل جائیں، سنی ہیں۔ ہم روحانی اسرائیل ہیں، میری بات سنیں غور سے۔ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے میں اور آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ آمین، آمین، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم روحانی اسرائیل ہیں، یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں۔ یسوع مسیح کے کیا ہیں؟ ہم میراث ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں جناب ہے تو ٹوٹی پھٹ گیا ہے، جناب یہ ایسے ہو گیا، خدا کہہ رہا ہے میں نے وہ سنی، خدا کہہ رہا ہے وہ باتیں میں نے کیا کی؟ سنی، اور اس سننے کی وجہ سے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ سلوک کیا۔ تو کون ہماری برکت کو خراب کر رہا ہے؟ کون ہماری برکت کو پکڑے ہوئے، ہم یا کوئی اور؟ ہم خود، ہم نے ابلیس کو موقع دے دیا، ہم نے دوسروں کی حقارت کر کے، دوسروں سے نفرت کر کے، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ کینہ وری کر کے، حسد کر کے، ہم نے خدا کو اپنے خلاف کر لیا۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب تو یہ ظاہر کرے گا چیزیں تو میں تیرے ساتھ ویسا ہی کیا کروں گا؟ سلوک کروں گا۔ جو تو بوئے گا وہ تو کاٹے گا، یہ خدا کا قانون ہے۔ خدا اپنے قانون سے کبھی بھی نہیں ہٹتا ہے۔ آئے نکالے ذرا خدا کلام میں سے ہم اسی باب کی 15ویں آیت دیکھتے ہیں۔ 15ویں آیت اسی باب کی، حزقیل 35 باب 15ویں آیت، جس طرح تو نے بنی اسرائیل کی میراث پر، سنے کو، جس طرح، جو تو بوئے گا وہ تو، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ مطلب یہ قانون چلتا آ رہا ہے، جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو، یہ خدا کا قانون ہے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں سے 35 باب اور اس کی 15 آیت، جس طرح تو نے بنی اسرائیل کی میراث پر اس لیے کہ ویران تھی شادمانی کی، اسی طرح میں بھی تجھ سے کروں گا۔ آئے کوئی شاعر، تو اور تمام ادوم بالکل ویران ہو گئے اور لوگ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ کسی کی ویرانی، کسی کی غربت، کسی کی بیماری، کسی کے پھنسے ہونے پر، کسی کے جکڑے ہونے پر خوشی مت کریں، خوشی مت کریں، شادمانی مت کریں، دکھ کریں۔ جب خداوند یسوع دیکھتا ہے بیوہ کا بیٹا مردہ ہے تو کیا آیا؟ اسے ترس آیا، اسے بارہا ترس آیا۔
اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی نفرت کی باتیں نہیں، کوئی ایسی باتیں نہیں، بلکہ ترس آیا اور اس کو پھر کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ آمین۔ یہ معجزے جو ہوتے ہیں ترس سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی گھر کی جو گرا ہوا ہے، جو پچھاڑ کھائے ہوئے ہے، جو دکھی ہے، جو بڑا ہی پریشان حال ہے، پیسوں کی قلت ہے، جکڑا ہوا ہے، اگر آپ ان کو سیدھے رستے پہ لے آتے ہیں خدا کی طرف، آپ حیران ہو جائیں گے، اس کا اجر خدا کو بہت زیادہ خدا آپ کو دے گا۔ آمین۔ اور سیدھے رستے پہ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ خدا کی طرف آنے کا۔ آمین۔ اب پیسہ دے کر کسی کو غریب سے امیر نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ روحانی طور پہ جکڑا ہوا ہے، وہ پھر پھنس جائے گا۔ بات سمجھے، گہری بات ہے۔ آپ پیسہ دے دیں، وہ پھر پھنسا ہوا نظر آئے گا۔ کئیوں کے قرضے اتارے، پھر قرضوں میں پھنس گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ روحانی طور پہ آزاد نہیں ہوئے۔ جیسے ہی روحانی طور پہ آزاد ہوں گے، آپ انہیں کچھ بھی نہ دو گے، وہ خود ہی ترقی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ان کی تنخواہ پہ برکت آئے گی، ان کی کمائی پہ برکت آئے گی، ان کے بچوں پہ برکت آئے گی، گھر پہ برکت۔ وہ روحانی طور پہ کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ اس لیے آپ پیسہ دیتے جائیں، کیونکہ ان کے کنویں کھدے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر ضائع ہوتا جائے گا، ضائع ہوتا جائے گا، ضائع ہوتا جائے گا، وہ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ پہلے وہ خدا میں بڑھیں، پھر باقی ساری چیزوں میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ 36 باب دوسری آیت، 36 باب اس کی دوسری آیت، حزقیل میں سے اس کا 36 باب اس کی دوسری آیت لکھا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ دشمن نے تم پر آہا کہا، کیونکہ دشمن تجھ پر کیا ہے؟ ہنسا ہے۔ خدا کہتا ہے کیونکہ دشمن تجھ پر کیا کیا ہے؟ ہنسا ہے، اور یہ کہ وہ اونچے اونچے قدیم مقام ہمارے ہی ہوں گے، اس لیے نبوت کر اور کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اس سبب سے، ہاں اسی سبب سے کہ انہوں نے تم کو ویران کیا اور ہر طرف سے تم کو نگل گئے، تاکہ جو قوموں میں سے باقی ہیں تمہارے مالک ہوں، اور تمہارے حق میں بکواسیوں نے زبان کھولی ہے اور تم لوگوں میں بدنام ہوئے ہو۔ خدا پھر کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے جو انہوں نے تیرے خلاف باتیں کی ہیں، تجھے نگلے ہیں، تجھ پر ہنسے ہیں، اسی سبب سے۔ اب چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے خدا کلام میں سے؟ چوتھی آیت، اس لیے اے اسرائیل کے پہاڑوں خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا پہاڑوں اور ٹیلوں، نالوں اور وادیوں، اجاڑ ویرانوں سے اور متروک شہروں سے جو آس پاس کی قوموں کے باقی لوگوں کے لیے لوٹ اور جائے تمسخر ہوئے ہیں، یوں فرماتا ہے۔ پانچویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ ہاں اسی لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً میں نے اقوام کے باقی لوگوں کا اور تمام ادوم کا مخالف ہو کر، جنہوں نے اپنے پورے دل کی خوشی سے اور قلبی عداوت سے، ایک عداوت ہوتی ہے اوپر سے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کسی کو دیکھ کر گلی بدل لیتے ہیں، ایک قلبی عداوت ہوتی ہے اندر والی، دل سے دعوت ہوتی ہے اتوں تو بڑا جناب اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، مسکراہٹ بھی سب کچھ، لیکن دل میں کیا ہوتی ہے؟ عداوت ہوتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس قلبی عداوت سے اپنے آپ کو میری سرزمین کے مالک ٹھہرایا تاکہ ان کے لیے غنیمت ہو، اپنی غیرت کے جوش میں فرمایا ہے، اس لیے تو اسرائیل کے ملک کی بابت نبوت کر اور پہاڑوں اور ٹیلوں اور نالوں اور وادیوں سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں نے اپنی غیرت اور اپنے قہر میں کلام کیا ہے، اس لیے کہ تم نے قوموں کی ملامت اٹھائی ہے، بس خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قسم کھائی کہ یقیناً تمہارے آس پاس کی قوم آپ ہی ملامت اٹھائیں گی۔ اب جنہوں نے تمہیں ملامت کیا ہے وہ خود کیا کریں گے؟ ملامت اٹھائیں گے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم کسی پر ملامت نہ کریں، ہم کسی کے منصف نہ بنے۔ جس کے ہاتھ میں چھاج ہے اس کو اس چھاج کو استعمال کرنے دیں، جس کے ہاتھ میں ترازو ہے اس کو تولنے دیں، وہ انصاف کرے، کون گنہگار ہے کون نہیں ہے اس کو انصاف کرنے دیں۔ ہم کسی کے انصاف کرنے کے چکروں میں نہ پڑے رہیں، کیونکہ اگر ہم ملامت کریں گے تو ہم ملامت کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے۔ پر تم اسرائیل کے پہاڑوں اپنی شاخیں نکالو۔ سنیں کیا خدا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے تم لوٹ اور تمسخر ہوئے، خدا کہہ رہا ہے اس لیے تم نے قوموں کی کیا کی ہے؟ ملامت اٹھائی ہے، لوگوں نے تمہیں لعن طعن کیا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یقیناً تمہارے آس پاس کی قومیں
जो जिन्होंने तुम्हें मलामत किया है वो मलामत उठाएंगे। फिर 8वीं लाइन में लिखा है तुम फल लाओगे। आमीन। तुम क्या करोगे? अच्छा, यहां पर एक और पहलू भी है। अगर लोग आपको लान तान करते रहे हैं, मलामत करते रहे हैं, आपकी गुर्बत पर हंसते रहे हैं, आपकी नाकामी पर हंसते रहे हैं, तो आप खुशी मनाएं कि खुदा आपको फलदार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप दिल बर्दाश्ता ना हो, आप उनकी नफरत की वजह से खुद नफरत का शिकार ना हो, आप बदी के बदले बदी ना करें उनके साथ, बल्कि आप खुश हो, आपके खुदावंद मुझे फलदार करेगा। जब आप ऐसा नहीं ना करेंगे, फिर खुदा आपको बहाल करना शुरू कर देगा। अगर आप नफरत की बदले नफरत करेंगे, हसद की बदले हसद करेंगे, अगर जैसा उन्होंने किया आप भी वैसा ही करेंगे, तो फिर आप भी मलामत ही उठाएंगे। लेकिन अगर आप दरगुजर कर कर खुदा पर भरोसा करके खुशी करेंगे, खुदा आपको फलदार करेगा। आमीन। 8वीं आयत में लिखा तुम फल लाओगे। तुम क्या करोगे? और जो दरख्त फल लाता है वो दरख्त जो है इज्जत के लायक होता है। तुम फल लाओगे। 9वीं आयत, मैं तुम पर तवज्जो करूंगा। हालेलुया। जिन पर खुदा तवज्जो करता है, आप हैरान हो जाएंगे, उनको दुनिया कभी भी रद्द नहीं कर सकती है। जिस पर खुदा की नजरें अनायत हो जाती है, वो बेच भी दिया जाए, फिर खुदा उसे तख्त पर बैठा देता है। आमीन। जिस पर खुदा की नजरें अनायत हो जाती है, उसे कैद में भी डाल दिया जाए, खुदा वहां से भी निकाल कर उसे तख्त पर बैठाने की कुदरत रखता है। चाहे उसके जितने मर्जी दुश्मन हो जाए, खुदा उन दुश्मनों से बचाकर उसे सरफराज करने की कुदरत रखता है। आमीन। मेरे अजीजों, इस बात पे खुश हो जब आपको मलामत किया जाए, जब आपसे नफरत की जाए, जब आपसे हसद की जाए, जब आपसे कीनावरी की जाए, आप उससे नाराज ना हो, आप उसका बदला, नफरत का बदला नफरत के साथ ना दे, बल्कि इससे खुश हो, खुदावंद मुझे फलदार करेगा। हालेलुया। खुदावंद मुझ पर तवज्जो करेगा, खुदावंद मुझे जोएगा और मुझे बोएगा, मुझसे मेरे वसीला से बोएगा और काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुश हो उस वक्त, क्योंकि मेरा और आपका खुदा कादिर मुतलक खुदा है। वो मुझे और आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। आपने नफरत का जो जवाब है नफरत से नहीं देना, कीने का जवाब कीने से नहीं देना। पहले मैंने बताया कि जो खुदा क्या कह रहा है कि जो कहर, जो तूने हसद और जो नफरत और जो कीनावरी तूने की है, उसके मुताबिक मैं तेरे साथ क्या करूंगा? सलूक करूंगा। अब मैं बता रहा हूं, अगर आपके साथ किसी ने किया है, आप उसका बदला उससे ना लें। मैं कह रहा हूं, खुदा को मौका दें, खुदा को मौका दें, क्योंकि अगर आप नहीं बदला लेंगे तो खुदा आपको फलदार करेगा, खुदा आप पर तवज्जो करेगा, आपको जोएगा खुदा, और आपके वसीला से बोएगा और काटेगा खुदा। फिर खुदा कह रहे मैं तुम्हारे घरानों को बढ़ाऊंगा। 10वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हारे घरानों को बढ़ाऊंगा, खंडर तामीर किए जाएंगे। आमीन, आमीन। बहुत से घर अपनी वीरानी की वजह से परेशान रहते हैं, बहुत से नौजवान अपने मुस्तकबिल की वजह से परेशान रहते हैं, बहुत से मोहल्ले जो है वो परेशानी में है। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है कि मैं घरानों को बढ़ाऊंगा, मैं खंडरों को तामीर करूंगा, और खुदा कह रहा है शहर को आबाद करूंगा। जब खुदा करेगा तो फिर कोई चीज उसे रोकने नहीं पाएगी। आमीन, हालेलुया। और फिर खुदा क्या कह रहा है? मैं दोबारा आबाद करूंगा। मैं दोबारा क्या करूंगा? मतलब बहाल करके आबाद कर दूंगा। और फिर लिखा है ज्यादा एहसान करूंगा। और एहसान कमाया नहीं जाता, एहसान कमाया नहीं जाता, ये फेवर है, ये डिवाइन फेवर है जो खुदा आपके ऊपर करता है, हमायत है खुदा की तरफ से। खुदा कह रहा है कि मैं क्या करूंगा? ज्यादा एहसान करूंगा, तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। मालिक कौन है? खुदा कह रहा है मालिक मैं ही हूं, तुम्हें पता चल जाएगा। और ये सादा सा रवैया है जो आपको
کو پکڑے ہوئے ہے، میری اور آپ کی برکت کو پکڑے ہوئے ہے، مجھے اور آپ کو ابلیس کا شکار بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن ہم ٹھیک نہیں ہوتے، کلام سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ متی کی انجیل نکالیں، اس کا 5واں باب اور اس کی 44ویں آیت۔ متی 5 باب 44ویں آیت۔ 43ویں آیت سے پڑھ، تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا۔ آمین۔ اپنے دشمنوں سے کیا کرو؟ محبت۔ جو آپ پر قہر آلودہ ہے، جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے کیا کرو؟ محبت کرو، اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ جو آپ کو ستا رہے ہیں ان کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ آمین۔ کب ہم بیٹے بنیں گے خدا کے؟ جو ہمارا آسمانی باپ اس کے بیٹے کب بنیں گے؟ جب ہم دوسروں سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے، اور ان کے لیے جو دشمن ہیں ان سے محبت کریں گے، ستانے والوں کے لیے دعا۔ اور ابلیس کیوں ہمیں اس پریکٹس سے نکالنا چاہ رہا ہے، بائبل کے اس تعلیم میں سے نکالنا چاہ رہا ہے؟ کیوں وہ چاہتا ہے کہ ہم قہر میں آئیں، ہم حسد میں آئیں، ہم کینہ وری میں آئیں، ہم نفرت میں آئیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہم خدا کے بیٹے رہیں، وہ چاہتے ہیں ہم اس کے فرزند بن۔ لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس میں سے ہو۔ کون جو ابلیس سے کے کام کرتا ہے، اور یہ کام کس کے ہیں؟ ابلیس کے، حسد، کینہ، بغض، لالچ، حرام کاری، زنا کاری، بت پرستی، جادوگری، یہ قہر، یہ کینہ وری، یہ نفرت، یہ مخالفت، سارے کام ابلیس کے ہیں۔ اور خدا کہتا کہ اگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو گے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو گے تو تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ آمین۔ ہم اپنے خدا سے بڑھیں، ہم اپنے خدا سے بڑھیں۔ ہمارے بس میں ہونا تو اسی تو جناب ہونا ہوتے می نہ پہن دی جنہ سارے خلاف کام کیتا ہے، لیکن ہمارا خدا کتنا عظیم خدا ہے، کتنا مہربان خدا ہے۔ ہمارا خدا چاہتا ہے ہمارا رویہ بھی ایسا ہی، ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہو، ہم اسی طرح کے رویے میں ہوں۔ جنہوں نے ہمارے خلاف گناہ کیا ہے ہم ان سے محبت کرتے جائیں، جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے جائیں، جو ہمارے خلاف قہر آلودہ ہیں، جو غصے میں ہیں، جو حسد میں ہیں یا کینہ وری میں ہیں، ہم ان سے محبت کرتے جائیں، ان کے لیے دعا کرتے جائیں، کیونکہ ہمارے خدا کا رویہ ایسا ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر سورج کو چمکاتا ہے، اور وہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے۔ آئے اپنی آنکھیں بند کریں چند لمحوں کے لیے خداوند کے حضور، اور ہم دعا کریں۔ سب اپنی آنکھیں بند کریں خداوند کے